ایک سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم 12ویں کلاس کی فارسی کی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم 4 اسباق پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم 5واں سبق پڑھیں گے، درس پنجم. اور درس پنجم کا عنوان ہے دمی با شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ. دمی کا مطلب ہوتا ہے ایک لحظہ، کچھ لمحوں کے لیے، ایک لحظے کے لیے. ٹھیک ہے، دم لحظہ، اور یہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یا وحدت، ایک کو بیان کرنے کے لیے. ایک لمحہ با شیخ ابو سعید ابو الخیر، شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک لمحہ. دارون وقت کے شیخ ما ابو سعید بے نشابور بود، اس وقت جو ہمارا شیخ نشابور میں تھا. دارون وقت اس وقت کہ شیخ ما ہمارا شیخ ابو سعید بے نشابور بود، نشابور میں تھا. ایک سال مردمان سخن منجمان و حکمی کے ایشان کرده بودند بسیار میگفتند. کہتے ہیں کہ ایک سال مردمان لوگ سخن منجمان نجومی لوگوں کی باتیں، منجمان نجومی لوگوں کی باتیں، و حکمی کے ایشان کرده بودند. حکم کہتے ہیں پیشگوئیوں کو یا باتوں کو کہتے ہیں. حکمی کے ایشان کرده بودند کہ وہ باتیں یا وہ پیشگوئیاں جو ان منجمان یعنی ان نجومیوں نے کی تھیں، بسیار میگفتند، ان کے بارے میں بہت زیادہ وہ بتا رہے تھے، ان کے بارے میں سخن کہہ رہے تھے. و عوام و خاص خلق به یک بار در زبان گرفته بودند کہ امسال چنین و چنین خواهد بود. اور عوام اور عام لوگ و خاص لوگ، خاص خلق اور لوگوں میں سے خاص لوگ به یک بار در زبان گرفته بودند، یک زبان ہو کر کہہ رہے تھے کہ انسان چنین و چنین خواہد بود، کہ اس سال اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا. یک روز شیخ ما مجلس میں گفت، ایک دن ہمارا شیخ مجلس کہہ رہا تھا، مجلس میں باتیں کر رہا تھا، یہ مجلس کہہ رہا تھا. وخلق بسیار اومده بود، اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. اومده بود آئے ہوئے تھے، فعل ماضی بعید. بزرگان و ائمه نیشابور جملے در اونجا بودند. نیشابور کے آئمہ اور بزرگان، جملہ کہتے ہیں بہت سارے آئمہ اور بزرگان ہیں نیشابور کے، در اونجا حضور داشتن، اونجا اومده بودن، وہاں آئے ہوئے تھے. بے آخر مجلس شیخ ما گفت، مجلس کے اختتام پر ہمارے شیخ نے کہا، ما امروز شما را از احکام نجوم سخن خواهیم گفت. میں آج تم لوگوں کو، آپ لوگوں کو علم نجوم کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم کریں گے. ہمیں مردم گوش و ہوش پہ شیخ دادن، تمام لوگوں نے اپنے گوش، کان اور ہوش، اپنے کان اور اپنے حواس شیخ کی طرف کیے، غور سے اس کو سننے لگے. کچے ہاتھ گفت کہ وہ آج کیا کہے گا. شیخ نے کہا، اے مردمان، اے لوگو، امسال ہمیں اون خواہد بود، آج وہ سب کچھ ہوگا، اس سال وہ سب کچھ ہوگا کہ خدا یہ خواہد، کہ جو خدا تعالیٰ چاہے گا. ہم چنان کے پار ہمیں اون بود کہ خدا یہ تعالیٰ پاش. اسی طرح پار کہتے ہیں پچھلے سال کو. ہم چنان کے پار ہمیں اون بود، جس طرح پچھلے سال وہی ہوا تھا کہ خدا یہ تعالیٰ پاش کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا. و دست بے روی فرود آورد و مجلس ختم کرد، اور انہوں نے اپنا جو ہاتھ ہے بے روی اپنے چہرے پر پھیرا، فرود آوردن اپنے چہرے پر پھیرا، روی چہرہ، فرود آوردن اپنے چہرے پر پھیرا، و مجلس ختم کر، اور مجلس کو تمام کر دیا، ختم کر دیا. ٹھیک ہے، کوئی چیز، کوئی سوال؟ اوکے سر، اوکے، سمجھ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. خواجہ عبدالکریم خادم خاص شیخ ما سعید بود. خواجہ عبدالکریم ہمارے شیخ ابو سعید کا ایک خاص بندہ تھا. خواجہ عبدالکریم خادم خاص شیخ ما بود، شیخ ما ابو سعید بود. گفت، اس نے کہا، روزی ایک دن درویشی مرا بنشانده بود، ایک درویش نے مجھے بٹھا رکھا تھا. ایک درویش نے مرا بنشانده بود، مجھے بٹھا رکھا تھا. تا از حکایت های شیخ ما، تاکہ میں اپنے شیخ کی حکایتیں، ان کے قصے کہانیوں کو پورا چیزی میں نوشتا ہوں کہ ان کی کچھ حکایتیں اس کے لیے لکھوں. ٹھیک ہے. کسی بے امت کے شیخ تو را میخواند. ایک شخص اس کے پاس آیا، اس نے اس کو کہا، شیخ تو را میخواند، کہ شیخ تمہیں بلا رہا ہے.
بے رفتم، میں چلا گیا، چن پیچھے شیخ رسیدم، اور جب میں شیخ کے قریب پہنچا، شیخ کے پاس پہنچا، شیخ پرسید کے چیک اور بھی کیا دی، شیخ نے کہا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ گفتم، میں نے کہا درویشی حکایتی چند پاس از آن شیخ، اس نے کہا ایک درویش ہے ہمارے شیخ کے بارے میں، آپ کے بارے میں یا آپ شیخ کے متعلق کچھ حکایتیں پوچھ رہا تھا، کچھ داستانیں مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے سناؤ، اور میں وہ داستانیں لکھ رہا تھا۔ شیخ نے کہا یا عبد الکریم، اے عبد الکریم، حکایت نویس باش، حکایت نویس باش، حکایت نہیں، حکایت نویس ماں باش، حکایت لکھنے والے نہ بنو، چنان باش یا تو حکایت کنند، تم ایسے بنو کہ لوگ تمہاری داستانیں بیان کریں یا لوگ تمہاری حکایتیں بیان کریں۔ ٹھیک ہے، سمجھ لگی کوئی چیز؟ اوکے سر کلیئر ہے؟ آوردیاند کے روزی شیخ ماں، یہ روایت بیان کی گئی ہے، آوردیاند یعنی آوردند، لے کر آنا، آوردیاند ان لوگوں نے یہ روایت بیان کی ہے، اس کا فائل محذوف ہے۔ آوردیاند کے روزی شیخ ماں کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لے کر آئے ہیں کہ ایک دن ہمارا شیخ دار نیشابور بے محلی فروغ وشود کہ نیشابور کے ایک محلے میں داخل ہو رہے تھے یا آ رہے تھے، جمع متصوف 2050 کھس باؤ بہم، نہیں، بجمع متصوف، اور یہ کیا ہے، ایک سیکنڈ، بجمع متصوف اور صوفیوں کا ایک گروپ، جم کہتے ہیں گروپ کو یا گروپ کو، 2050 جن کی تعداد 150 کے قریب تھی، کھس باؤ بہم ان کے ہمراہ تھے، ناگہاں زنی پھاری فوکسن از بام بھی انداخت، اچانک ایک عورت نے پھوری کچھ تھوڑی سی خاکستر راکھ از بام چھت سے بھی انداخت نیچے پھینک دی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سمجھ لگی؟ دوبارہ سے کرتا ہوں، یہاں سے نا تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا۔ ابو اردیان روایت بیان کرتے ہیں کہ روزی شیخ کے وہاں کہ ہمارا ایک دن، ابو اردیان بیان کرتے ہیں کہ روزی شیخ کے وہاں کہ ایک دن ہمارا شیخ در نیشاپور بے محلے فروز میشود، نیشاپور کے ایک محلے میں آ رہا تھا، جمع متصوف اور صوفیوں کا ایک گروپ 20 کس باؤ بہم، اور صوفیوں کا 150 سے زیادہ کا گروہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ناگہاں اچانک زنی ایک عورت نے پھاری خاکستر راکھ کا تھوڑی سی راکھ، پارے کہتے ہیں ٹکڑا یا تھوڑی سی خاکستر راکھ، از بام چھت سے بھی انداخت نیچے پھینک دی، انداختہ نیچے گرانا، نادانستے کہ کسی مکسرات بھی گزرت، نادانستے یعنی نہ سمجھتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے، نادانستہ طور پہ، کہ کسی بھی گزرت، گزشتن گزرت یعنی وہاں سے کوئی گزرا ہے، نہ جانتے ہوئے کہ وہاں سے کوئی گزرا ہے، ازان خاکستر بعضیت جامعہ شیخ رسید، اس خاک میں سے کچھ تھوڑی سی شیخ کے لباس پر بھی گر گئی، شیخ فارغ بود و ہیچ متاثر نہ گش، شیخ پرسکون رہا، فارغ بود، اس نے کوئی رد عمل نشان نہیں دیا، اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، وہیچ متاثر نہ گشت، اور اس عورت کے راکھ پھینکنے سے اس کو کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے کوئی اس بات کا اثر نہیں لیا۔ جام در استراب مدن و گفتن دے، صوفیوں کا جو یہ گروپ تھا وہ بے چین ہو گیا، استراب مدن بے چین ہو گیا، گفتن انہوں نے کہا این سراویے بہت سنی، انہوں نے کہا کہ ہم اس سرا کو، اس گھر کو باسنی کھول دیں گے، یعنی کہ ہم اس کو نیست و نبود کر دیں گے، گرا دیں گے، باخواستن کے حرکتی کنند، اور وہ چاہتے تھے کہ ایسا کوئی کام کریں۔ شیخ محبوب ہمارے شیخ نے جواب دیا آروم گیری، آرام سے بیٹھ جاؤ، پرسکون رہو، اطمینان حاصل کرو، کسی کے مستوجب آتش روبت، جو کوئی بھی آگ کا حقدار ہوتا ہے یا مستحق ہوتا ہے، بے خاکستر باؤ قناعت کنند، اس کے لیے راکھ پر ہی قناعت کریں، بسیار شکر واجب آیا گئے، تو وہ بہت زیادہ شکر اس پر واجب ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں جو ہوں، میں تو اپنے آپ کو اتنا زیادہ، وہ کہتے ہیں عاجز نشان دکھا رہے ہیں، عاجزی ان کے اندر اتنی زیادہ تھی، انکساری اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو آگ میں جلنا چاہیے، میں تو آگ کا حقدار ہوں، لیکن اگر کسی نے میرے پہ خاکستر یعنی راکھ پھینک دی ہے تو پھر بھی یہی بڑی بات ہے، مجھے اس بات پہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی سر۔ کوئی چیز یہ ہے محمد بن منور مہینی اسرار توحید کتاب ہے،
اور محمد بن منور مہینی کی کتاب ہے اسرار توحید. منجم کہتے ہیں نجومی کو ایک بار لفظی مطلب ہے ایک بار. در زبان گرفته بودن ایک ان کی زبان پر تھا. ہم چنان کے پارسال ایسے لفظ استعمال ہوتا ہے پچھلے سال. دست بے روی فرود آورد ہاتھ چہرے پر پھیرے. بے نشاندے بود نشاندن کا مطلب ہوتا ہے بٹھانا. فرود آوردن کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا یا نیچے لے کر آنا. پورا اس کو فرو شدن گزرنا. جام متصرف صوفی ہے. فارغ کچھ حصے کچھ تھوڑی سی فارغ مطمئن رہنا پرسکون رہنا. یہ فارغ آج کل ہی استعمال ہوتا ہے لیکن پرانی جو فارسی ہے اس کے اندر فارغ کا مطلب جو ہے نا فارغ دیکھ رہے ہیں. فارغ عام طور پہ وہی بندہ ہوتا ہے نا جو آرام سے بیٹھا ہوتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو اس لیے انہوں نے اس فارغ کا مطلب جو ہے مطمئن اور پرسکون رکھ دیا کہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو فارغ لفظ استعمال ہوا ہے وہ پازیٹیو معنوں میں استعمال ہوا ہے. متاثر نہ جشن اثر نہ لینا. متاثر جشن اثر لینا. اینٹ سرائی باس کنیم اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. چندن تو نہیں ہے باس باس کنیم بے بخشی باس کنیم. میں سمجھ رہا تھا کہ اس گھر کو کھول دیں. کندن کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑ دینا. ٹھیک ہے. باس کنیم ہے استعمال نہیں ہوتا یار ویسے لیکن انہوں نے استعمال کیا ہوا لیکن چلیں کوئی بات نہیں. این سرائی پرانی فارسی میں استعمال ہوتا ہے. این سرائی باس کنیم ہم اس سے سرا کو اس گھر کو کھول دیں. سوری جڑ سے کھیڑ دیں. کندن جو ہوتے ہیں نا جو کیا کہتے ہیں جو کوئلے کا کان میں کام کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے کف کن کہتے ہیں ان کو نا کہ جو پہاڑوں کو جو ہے نا ان کی جڑوں سے نکالتے ہیں. کف کن یعنی کہ جڑوں کو کھیڑتے ہیں. تو یہاں بھی ایسے ہے ان سرائے باس کنیم مستوجب آنکھ ہے. اب آپ مجھے بتائیں ان سوالوں کے جواب. شیخ ابو سعید بے مردمان چی گفت. شیخ ابو سعید با مردمان چی گفت. شیخ ابو سعید نے مردوں سے کیا کہا. پہلے میں تھا جی ساروں کا جواب وہ بتایا تھا اس نے. شیخ گفت افقہ میں کیا کہا. شیخ نے کہا تھا ای مردمان امسال همه آن خواهد بود که خدای خواهد همچنان بر همه آن بود که خدای تعالی خواست و دست به روی فرود آورد و مجلس ختم کرده. کیا مطلب ہوا اس کا. کیا پچھلے مطلب سال کی طرح جو خدا نے چاہا تھا وہ اسی طرح ہی ہوگا. جی. خادم خاص شیخ ابو سعید در جواب سوال شیخ چی گفت. کیا کہا. اچھا میری بات سنیں جب آپ لوگ نا یہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنی جو موبائل ہے نا اس میں پی ڈی ایف سیشن کھول دیا کریں وہاں سے دیکھ لیا کریں. کیا کہتے ہیں. یہ کھول سکتا ہے. دیکھیں اگر کھل سکتا ہے تو نہیں تو پھر آپ کو نہیں بار بار پیچھے کرنا پڑنا ہے. خادم خاص شیخ ابو سعید جواب سوال شیخ گفت. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فارسی میں نہیں آئے گا سوالوں کے جواب پیپر میں. جی پیپر میں سر کیا پتا اردو میں لکھنا پڑ جائے. کافی سوالوں کے جواب اردو میں آئے ہوئے ہیں نا. پرانا پیپر دیکھا ہے نا اس میں آئے ہوئے ہیں. اچھا اردو میں آئے ہیں. تو پھر اس نے کیا کہا تھا بھائی شیخ ابو سعید کے خاص خادم نے شیخ کے سوال کے جواب میں کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا شیخ نے مجھ سے پوچھا شیخ خورشید کے شکار بھی کر لی کہ تم کیا کر رہے تھے. اس نے کہا درویشی حکایتی چند خاص حسون شیخ درویشی حکایتی چند خاص. میرے خیال میں یہ بتاؤں کیسے آئیں گے. یہ آئیں گے آپ کو یہ پیرا دیں گے ان میں سے کہیں گے کہ بھائی اس میں سے سوالوں کے جواب دو. ایسے نہیں آ سکتے. ایسے تو بہت مشکل ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں. جی سر یہ ہوگا کہ اردو میں جواب لکھنے ہوں گے. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. یہ پیرا دیں گے کیونکہ اتنے سارے سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ رٹا نہیں مار سکتا کوئی بھی. یہ اردو میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. پیپر دیکھ لینا ایک آدھا. چلیں وہ بھی دیکھ لیں کوئی نہیں مسئلہ. آپ یہ بتائیں کہ شیخ بے خواجہ عبد الکریم شیخ گفت. شیخ نے خواجہ عبد الکریم کو کیا کہا. کیا کہا تھا بھائی اس نے کہا تھا حکایت نویس یہ کتاب کھول دیا. حکایت نویس مباش حکایت کنند. حکایت نویس مباش تو اس کا کیا مطلب ہے. باش کے از تو حکایت کنند. تو کیا مطلب ہو گیا اس کا. سر جی حکایت لکھنے والے نہ بنو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کی حکایت لکھنے والے نہ بنو. خود اس طرح کے بنو کہ لوگ آپ کی باتیں لکھیں یا یاد کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یا زنی دانستے فاکستہ بل جامع یہ شیخ انداخت یا نہ دانستے. یہ تو بہت آسان ہے. نہ دانستے
نو دانشتے. ٹھیک ہے سر جی، نماز ہو رہی ہے تو بند کر دیں. کہاں نماز ہو رہی ہے؟ بیگوال کے کمرے کے ساتھ ہی ہے مسجد، ہاسٹل دیکھو میں پڑھتے ہیں وہ، حمزہ وہ نماز میں جا عبد الواحد مسجد. وہ بول نہیں پائے گا نا، سنتا چلے رہے گا صرف۔ کوئی نہیں کوئی نہیں، آپ سنیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، مندرجہ ذیل افعال کے صیغے اور ترجمے لکھیے. می گفتن کا کیا ہے، صیغہ کیا ہے؟ می گفتن سے بنا ہے، ٹھیک ہے. اور ماضی استمراری ہے، ماضی استمراری ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ می گفت می گفتن. جاری رہنے وہ والا، بول رہے تھے۔ وہ بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ بول می رہے گفت تھے. وہ بول رہا تھا، می گفتند وہ بول رہے تھے، می گفتی می گفتی نہیں نہیں کا نہیں تم بولتے نہیں ہو؟ آپ نے نا صرف اس کا صیغہ بتانا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. یہ سر ماضی استمراری کا صیغہ نمبر 2 سیمو جمعہ کا ہے، شخص، سیمو شخص، سوم شخص، جم. سیون شخص جمع ہے۔ ٹھیک ہے، جمع ہے نا. خواہیم گفت کا کیا ہے، خواہیم گفت. خائم گفت ہم چاہیں کہ وہ مستقبل سادے۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، مستقبل ہے. اور اس کا صیغہ کون سا ہے؟ اول شخص ہے، غائب اول. اول، اول شخص نہیں ہے. نہیں اب سیوم شخص، سوری سر، اول سیوم شخص واحد، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اول شخص جمع متکلم ہے. اچھا جمع اچھا اچھا متکلم. اچھا، خواہیم آیا، ٹھیک ہے. خواست کیا ہے؟ خواست. خواست، ماضی سادہ خواستن سر۔ چاہنا، ماضی سادے ہے، ماضی سادہ ہے. اور صیغہ کون سا ہے؟ خواست یہ سیوم واحد ہے، سیمم شخص مفرد. واحد. مفرد، سیمم شخص واحد مفرد. واحد سیمم شخص مفرد. ابھی ہو سکتا ہے کوئی نا ریکارڈنگ تھوڑی بند بھی ہو جائے، پھر دوبارہ لگانی پڑے. ٹھہریں یہاں پہ اس کو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر آ رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ ٹھہرے، میں نا اس کو نا ابھی ریکارڈنگ میں بات کر کے نا اس کو دوبارہ لگاتا ہوں. ٹھہرے.
ठीक हो गया। अब आप मुझे बता दें भाई कि मी गुजरात क्या है। हेलो। जी जी सर। माजी इस्तेमरारी है सर। नहीं, माजी इस्तिमरारी नहीं है। गुज़श्तन मस्तर है, और गुजरात जो है वो गुजारी है। मी गुजरात क्या है? क्या भाई, मी गुजरात है? मुजारे हाँ जी, गुजारी है। गुजारी से वो शख्स मी होता गुजरात है। सर एक ये मी गुजरात मुजारे इस्तेमरारी क्या बताया सर? फेल मुजारे सिबुम शख्स मी मुफरद गायब। सिबुम शख्स वाहिद मुफरद गायब। मी गुजरात मी गुजरात है। गुज़श्तन मस्तर है। गुज़श्त माजी सिबुम शख्स मुफरद है। गुजरात मुफरद गुजश्तन मसदर है। जी, गुज़श्तन मस्तर है। गुजश्तन मसदर है, सही सर। ठीक हो गया। तो आगे क्या है? नादानिस्ते और नादानिस्ते जैसे 5 अल्फाज और इनके मानी लिखिए। तो नादानिस्ते से बनाए कोई चीज। ऊपर लिखे होंगे ना, ना दनिस्ते, उर्दू में भी इस्तेमाल ना होते हैं। जानने वाला, ना नामुना फामिदी, ना ना खास्ते नाखवास्ते हो गया। हाँ बिल्कुल, नाखवास्ते। ना और क्या होगा? ना गुफ्ते ना जेबा, नागुफ्ते, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ना जेबा नहीं होगा। नाजीबा। नाजीबा भी ठीक है। और आपने ना सिर्फ इनके वजन पे नहीं बनाने, ऐसे अल्फाज जिसके शुरू में ना लगा के और मनफी का मतलब हो, तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। नाशुक्रा लफ्ज आपने सुना है? नाशुक्रा। ना गश्त, ना गश्त, ना गश्ती ना। मुतासिर ना गश्त, हाँ वो इस्तेमाल हुआ है इधर। अच्छा, ना गश्त, ठीक है। कहते हैं आगाही कि भी आया है। नामुनज़्ज़म लफ्ज इस्तेमाल होता है। नामुनज़्ज़म, नाशुक्र भी इस्तेमाल होता है। तो ये अल्फाज हैं। फारसी में तर्जमा कीजिए भाई, आप बताएं। हजरत शेख अबू सईद अबुल खैर ईरान के अजीम सूफी और नामवर शायर हैं, बताएं। हजरत शेख अबू सईद अबू अल खैर ईरान रा अजीम सूफी और नामवर शायर بود. हजरत शेख अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैहि एक शायर एक शायर मअरूफ बुजुर्ग और अजीम बुजुर्ग सूफी ईरान बुदर। ठीक है। जी ठीक है सर। वो जी बड़े सर। साहिब दिल आदमी थे। बई आदमी बिस्यार जिंदे दिल बुदन। वो बड़े क्या साहिब सर दिल इसका? वो बड़े साहिब दिल आदमी थे, यानी कि उनका दिल बहुत बड़ा था। तो दस्तो दिल बास भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि दस्तो दिल बाद است. दस्तो दिल बास ऐसे इंसान को कहते हैं जो ना फजूल हर वक्त खर्च करता रहता है। मुझे तो यही लग रहा है कि साहिब दिल का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा खर्च करते होते थे अल्लाह ताला की राह में। दस्तो दिल बास बुदन। लोग दूर दूर से उनकी जियारत के लिए आते थे। मर्दुम az راههای دور برای دیدن ایشان می آمدند. مردم از جاهای دور برای زیارتشان، برای دیدن ایشان می آمدند. برای उनकी دیدن ایشان بیامدند. می آمدند می آمدند دیدن بیامد. ایشان उनकी ईशान। उनकी खूबसूरत बातें लोगों को बहुत मुतासिर करती थी। सुखनाने उनकी बातें, सुखनाने ज़ीबाए ईशान लोगों को मर्दुम रा बहुत मुतासर करती थी। मुखैली तहत तासीर करार भी ददन या मुतासर भी करना। मुतासर भी करना. वैसे तहत तासीर करार ददन होता है लफ्ज ना, तहत तासीर करार ददन या मुतासर करदन भी होता है। उनकी फारसी रुबाइयां आज भी बहुत मकबूल हैं। उनकी उनकी फारसी रुबाइयां, रुबाई है ये, रुबाई आन रा. रुबाई है ये फारसी ईशान आज रुबाई भी हाई था इमरूज बहुत था मकबूल है। इमरोज खैली मकबूल, खैली बिस्यार मारूफ हस्तंद। खैली बहुत, हाँ बिस्यार भी कहते हैं, बिस्यार मारूफ हस्तंद। बिस्यार मारूफ हस्तंद. रुबाइयाँ, रुबाई है ये फारसी ईशान रुबाई था हाई फारसी इमरूज
خیلی بسیار مقبول ہے، معروف ہستر. ٹھیک ہے. آگے رود کیا کی ہے؟ سمرقندی. رود کی سمرقندی. یہ کتناواں درس ہے جی؟ 16واں درس ہے. تو کون پڑھے گا رود کی سمرقندی کو؟ کہہ رہے ہیں. یہ پڑھ لیتے ہیں سر. رود کی سمرقندی کو کون پڑھے گا؟ میں پڑھ لیتا ہوں. فارسی کے عظیم شاعر رود کی سمرقندی 4 صدی ہجری میں سمرقند کے نواحی قصبے رودک میں پیدا ہوا. اسی نسبت سے اسے رود کی سمرقندی کہا جاتا ہے. وہ ایک عالم و فاضل شخص اور ماہر موسیقار تھا. سامانی بادشاہوں کے دربار سے وابستہ رہا اور بینائی سے محروم تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے بڑی بھرپور عملی زندگی گزاری. اس کا انتقال 329 ہجری 940 میں ہوا 940 عیسوی میں ہوا. رودکی فارسی کا وہ پہلا خوش نصیب شاعر ہے جس کا دیوان محفوظ رہ گیا ہے. وہ قصیدہ، مثنوی، غزل اور مرثیہ جیسی اصناف سخن میں کامل مہارت رکھتا تھا. اس کا کلام آسان اور پرتاثیر ہے. انسانی جذبات و احساسات اور مناظر فطرت کے بیان میں اسے غیر معمولی قدرت حاصل ہے. فکری اور فنی اعتبار سے اس کا کلام بہت اعلیٰ پائے کا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے استاد شاعران اور سلطان شاعران کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. یہ سر ان کے وہ بھی آتے ہیں، معروضی بھی آتی ہے ان کی. پیپر میں نے ایک دیکھا ہے اس کی معروضی ٹائپ آئی ہوئی ہوتی ہے. معروضی بھی آتی ہوگی، ظاہر بات ہے. یہ جو ان کی جو مشقیں ہیں نا، جو اس کی جو آخر میں مشقیں دی ہوئی ہیں، یہاں سے سوال آتے ہیں. میرے نہیں خیال میں آگے پیچھے سے ڈالتے ہوں گے کچھ. تو آگے آئی بخارا. پدر شعر فارسی بھی کہتے ہیں رودکی کو. رودکی کو پیپر آسان ہوتے ہیں. رودکی کو پدر شعر فارسی بھی پیپر کہتے ہیں، فارسی کا باپ کہتے ہیں، فارسی شاعری کا باپ کہتے ہیں. ای بخارا شاد باش.